السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کس پر کرنا واجب ہے؟ اس ویڈیو کو آپ دھیان سے سنیں، سمجھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کس پر قربانی کرنا واجب ہے اور کس پر نہیں ہے۔ جو شخص مالک نصاب ہو تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا مال تجارت ہو یا کیش رقم ہو۔ 2021 میں تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 40 سے 45 ہزار ہے۔ تو اگر اتنی قیمت ہے تو وہ شخص مالک نصاب ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا کیش پیسہ یا مال تجارت ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے، کچھ مال تجارت ہے تو ان سب کو جمع کیا جائے گا اور اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ جیسے کہ اگر کسی شخص کے پاس 3 تولہ سونا ہے اور جو 5 تولہ چاندی ہے تو اب نہ سونا 7.5 تولہ ہے نہ چاندی 52.5 تولہ ہے، تو اب ان دونوں کو ملایا جائے گا۔ تو جب ان دونوں کو ملایا جائے گا، سونے کو اور چاندی کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ 3 تولہ سونے میں کو اگر ہم اس کو کیش میں تبدیل کرتے ہیں تو اتنا پیسہ آئے گا کہ ہم 1 کلو سے زیادہ چاندی خرید سکتے ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ خرید سکتے ہیں۔ تو ایسا شخص مالک نصاب ہوگا۔ اگر کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے تو بھی مالک نصاب ہو جائے گا۔ تو یہ مالک نصاب کا مطلب ہے۔ تو جو شخص مالک نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مالک نصاب ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور اسی طرح مالک نصاب ہونا اور مسلمان ہونا یہ قربانی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بالغ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مجنون ہے، پاگل ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسلمان ہی نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ مالک نصاب ہی نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی باتیں آپ نے سمجھ لی ہیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیجیے کہ قربانی میں اور زکوٰۃ میں تھوڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں بھی بالغ ہونا، عاقل ہونا، مسلمان ہونا، مالک نصاب ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حولان حول کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس مال پر پورا 1 سال گزر گیا ہو۔ لیکن قربانی میں سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ہمارے قربانی کے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس 8 ذی الحجہ کو یا 9 ذی الحجہ کو پیسہ آ گیا اتنا کہ وہ مالک نصاب ہو گیا تو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 10 ذی الحجہ کو اگر پیسہ آ گیا تو 11 پر قربانی، 11 کو اس پر 11 یا 12 دونوں میں سے کسی دن اپنے نام سے وہ قربانی کرے۔ اگر 11 ذی الحجہ کو پیسہ آ گیا تو اس کے پاس ابھی بھی 1 دن کا آپشن ہے کہ وہ 12 تاریخ کو قربانی کرے۔ اگر 12 ذی الحجہ کو اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ مالک نصاب ہو گیا اور وقت ہے قربانی کا تو وہ قربانی کرے گا۔ تو یاد رکھیے کہ قربانی کا دن ختم ہونے سے پہلے جب بھی آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ آپ مالک نصاب بن سکتے ہیں تو آپ پر قربانی کرنا یہ ضروری ہوگا۔ تو مالک نصاب کا مطلب بھی آپ نے سمجھ لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ میں اور قربانی میں جو تھوڑا فرق ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے تو اسے ضرور بھی ضرور اپنے نام سے قربانی کرنا چاہیے۔ اگر قربانی نہیں کرے گا تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ لیکن جو مالک نصاب نہیں ہے تو ان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو انہیں نفلی قربانی کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اب تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام